بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students, hope you are all doing fine and well. And I'm very sorry because it took me a lot of time to get back to the for classes because I was in isolation for 10 days during Ramadan. And now we will be starting our new lecture, which is medical virology. So first of all, we will first define what is virology. Virology, the term is derived from the word virus, which means that the study of virus is called virology. یعنی وائرولوجی کا جو ورڈ ہے یہ آپ کے پاس دو ورڈ سے نکلا ہے، جس میں WIR کا مطلب ہے وائرس اور لاجی کا مطلب ہے اسٹڈی. ٹھیک ہے، تو ہم وائرس کی اسٹڈی کو وائرولوجی کہتے ہیں. ہسٹری اس کی یہ ہے کہ وائرس سب سے پہلے آپ کا اسمال پاکس جو ہے یہ 1000 BC میں چائنا میں ایک اینڈیمک آیا تھا. ٹھیک ہے، اس اینڈیمک میں جو ہے اسمال پاکس واز دا فرسٹ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ وائرس تھا جو کہ دنیا نے اس کو دیکھا تھا فار دا ویری فرسٹ ٹائم. پھر اس کی سروائیور جو تھے، جو آپ کے پاس اسمال پاکس کے سروائیور جو تھے، انہوں نے وائولیشن ڈیولپ کی. ٹھیک ہے، اب ایک اسے کہتے ہیں، ہم اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں. Recognition that survivors of smallpox outbreak were protected from subsequent infection. Virulation involved inhalation of dried crust from smallpox lesions like snuff, or in later modification evacuation of the pus from lesion in scratch on the forearm of a child. انہوں نے یہ کیا کہ جس بچے کو یا جس کو بھی اسمال پاکس ہوتا تھا اور وہ اس سے ریکور کر جاتا تھا، تو اس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس ریکورڈ پیشنٹ سے یہ لوگ جو ہے اس کا جو اس کے جو برسٹلز ہیں یا جو اس میں جو اس کے دانے نکلتے تھے، تو اس میں سے جو ہے وہ لوگ یہ پس لے کے وہ انجیکٹ کرتے تھے پیشنٹ کو. یہ ویکسین کا جو ٹرم ہے یہ تب اس ٹائم ویکا سے ڈسکور ہوا. انہوں نے کاؤ پاکس جو ہے اس میں جب کاؤ پاکس ہوا تو اس کے برسٹل سے جو ہے انہوں نے اسے لیکوڈ لے کے ایک بچے کو انسرٹ کیا، تو وہ جو ہے اس سے ٹریٹ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ پاکس جو ہے یہ آٹومیٹکلی ایک وائرس ہے، اسمال پاکس اور کاؤ پاکس جو ہے یہ سملر ہے، تو انہوں نے ٹرائی کر لیا. تبھی جو ہے یہ ویکا مینس کاؤ. ٹھیک ہے، تو ویکا ویکسین کا جو ٹرم ہے تو یہ اس ٹائم پہ ڈسکور ہوا تھا. ٹھیک ہے، ناؤ ہم جو ہے آگے پڑھیں گے کہ وائرل انفیکشنز آر یونیورسل. ٹھیک ہے، اس میں یہ وائرس میں یہ کوالٹی ہے کہ یہ یونیورسل ہے. یہ ہر ایک یہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی اسپیسیفک چیز کو افیکٹ کریں گے، یعنی کوئی خاص فوڈ ہوگا اس پہ ان کا اثر ہوگا، اور اس طرح کہ اگر اسی کا فارم کا کوئی دوسرا فوڈ ہوگا تو اس پہ اثر نہیں ہوگا. یہ اتنا خطرناک ہے، یہ وائرل انفیکشن اتنے خطرناک ہیں کہ یہ بیکٹیریا کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ آپ کے فوڈس کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ پلانٹس کو بھی نہیں چھوڑتے، اور یہ ہیومنس کو بھی نہیں چھوڑتے. ایون لیونگ آرگینزمز، چاہے آپ کی جتنے بھی لیونگ آرگینزم ہیں، آپ دیکھ لینا کہ یہ جو ہے اگر فار ایگزامپل یہ بیکٹیریا کو افیکٹ کر سکتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اور بھی کتنی مختلف چیز بیکٹیریا سے لے کر ہیومنس تک، اس کے درمیان جتنے بھی لیونگ آرگینزمز آتی ہیں اس کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ وائرسز جو ہیں ان کے انفیکشنز ہمارے ساتھ یونیورسل ہیں. اس کے انفیکشن یونیورسل اس لیے ہیں کہ ان میں یہ کوالٹی ہے کہ جب آؤٹ سائڈ دا باڈی جو ہے یہ ڈیڈ فارم میں ہوتے ہیں، اور ان سائڈ دا باڈی یہ جو ہے لیونگ فارم میں ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ یونیورسل ہیں. اچھا، اس کو ہم اب ڈیفائن کیسے کریں گے کہ وائرس از این obligate intracellular parasite containing genetic material surrounded by protein. وائرس جو ہے ہمارے پاس ایک انٹرا سیلولر ہے، ان سائڈ دا سیل ایک پیراسائٹ ہے کنٹیننگ اے جینیٹک مٹیریل جو کہ آپ کے ساتھ سراؤنڈیڈ بائی اے پروٹین. ایک جینیٹک مٹیریل اس میں موجود ہے جو کہ پروٹین کی وجہ سے سراؤنڈیڈ ہے، پروٹین اس کے ارد گرد سراؤنڈیڈ ہے.
वायरस पार्टिकल कैन ओनली बी ऑब्जर्व बाय एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको हम सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है रिकग्नाइजिंग द शेप स्ट्रक्चर इज क्रिटिकल टू स्टडी द डिजीज, इनके शेप को स्टडी करना, इनके साइज को स्टडी करना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन से किस्म का वायरस है और ये कौन से डिजीज़ को कॉज कर सकता है। वायरसेस हैव एन इनर कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन कोर नोन एज एनवेलप। अब इसका डायग्राम अगर आप लोग देख लें, आपको अगर इसका ये डायग्राम नज़र आ जाए, ये देखें, इसका ये जो डीएनए है, ये न्यूक्लिक एसिड जो है, ये एक इनर कोर प्रोटीन कैप्सिड में, प्रोटीन में ये बंद हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट वायरसेस रेंज फ्रॉम 20 to 250 नैनोमीटर्स, जितने भी हमारे पास वायरसेस हैं वो 20 से लेकर 250 नैनोमीटर की साइज इनकी होती है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं देखें, इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी ये हैं कि वायरसेस आर इनर्ट न्यूक्लियर प्रोटीन, ठीक है, ये आपके पास इनर न्यूक्लियर प्रोटीन है और फिल्टरेबल एजेंट्स हैं, मतलब ये अगर आप चाहें तो इनको फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि तो मैंने आपको कहा कि ये सॉलिड मतलब ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, आपके साथ ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, कैन नॉट मेक एनर्जी और प्रोटीन डिपेंडेंट ऑन द होस्ट सेल, इंडिपेंडेंट ऑफ अ होस्ट सेल, ठीक है। ये आपके साथ जो है एनर्जी और प्रोटीन खुद नहीं बना सकते, एंड इंडिपेंडेंट ऑन अ होस्ट डिपेंड ऑन अ होस्ट सेल, ठीक है। एंड वायरल जीनोम और आरएनए और डीएनए बट नॉट बोथ, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या आरएनए होगा या डीएनए होगा। वायरसेस हैव नेकेड कैप्सिड और इन्वेलप विद अटैच्ड प्रोटीन, इसमें जो है क्या होता है, नेकेड कैप्सिड होता है और इन्वेलप होता है, या इनमें जो है अटैच्ड प्रोटीन होती हैं, ठीक है। वायरसेस डू नॉट हैव द जेनेटिक कैपेबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय डिवीजन, इनमें ये जेनेटिक कैपेबिलिटी नहीं है कि ये जो है मल्टीप्लाई कर सकें। वायरसेस आर नॉन लिविंग एंटिटीज़, ये आपके साथ नॉन लिविंग एंटिटीज़ हैं। तो ये जो है आपके साथ वायरस की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। द रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू इन द अपकमिंग लेक्चर्स।